اگر مجھے ساجد خان کی بیٹی اپنی حویلی میں نہ ملی تو تم میرے بیٹے نہیں۔ ماں نے کہا تو میں مٹھی بھیج گیا۔ ساجد خان ہمارا دشمن تھا جس کے بیٹے نے میری بہن بھگائی تھی، ہمیں گاؤں میں بدنام کر دیا تھا۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا اور شہر چلا گیا، اس ہاسٹل میں جہاں ساجد خان کی 17 سالہ بیٹی رہتی تھی۔ شہر اس کے ہاسٹل پہنچتے ہی میں گارڈز کے ساتھ ساجد خان کی بیٹی کے کمرے میں گیا جو گہری نیند بستر پر سو رہی تھی۔ میں بری طرح ٹھٹکا۔ وہ تو بہت کم عمر اور معصوم تھی، پر بات غیرت کی تھی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑتے اٹھایا اور بہرام خان تھکا تھکا سا آنکھیں موندے گاڑی کی سیٹ پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا، اب واپس گھر جا رہا تھا، وہ بھی خالی ہاتھ اور نا امید سا، کیونکہ وہ صبح گھر سے نکلتے وقت اپنی ماں سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ وہ آج لازماً اپنی بہن کو تلاش کر لائے گا۔ شاید وہ ایسا کر بھی لیتا جو اگر اس کی بہن کہیں گم ہوئی ہوتی، جبکہ وہ تو خود اپنی مرضی سے کہیں جا چکی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کو دھوکہ دیتی اپنے من پسند شخص کے ساتھ بھاگ چکی تھی۔ اس کی اس حرکت سے انہیں بہت بڑا دھچکا لگا تھا کہ بہرام خان اپنی لاڈلی بہن کی اس حرکت پر غم و غصے کا شکار ہوتے بہت خطرناک ارادوں کے ساتھ اس کی تلاش میں نکلا تھا۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی وہ ساجد خان کا بیٹا تھا جو اس کی بہن کو بھگا کر لے گیا تھا۔ ساجد خان ان کا دشمن تھا اور اس سب کے پیچھے اس کی کوئی چال معلوم ہوتی تھی، تو یہی وجہ تھی کہ وہ تب تک پرسکون ہو کر بیٹھ نہیں سکتا تھا جب ساجد خان اور اس کے بیٹے کو اس حرکت کی سزا نہ دے دیتا۔ جوان خون تھا تو اسی لحاظ سے بہت جلد غصے پر کنٹرول کھو دیتا۔ ساجد خان کے بیٹے کی اس حرکت نے بہرام خان کو گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، وہ بدنام ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اپنی بہن کی اس حرکت پر غصہ ہونے کے ساتھ بے حد دکھی بھی تھا جو ان کی عزت کو پورے گاؤں کے سامنے 2 کوڑی کا کر گئی تھی۔ نہیں، میری معصوم بہن ہے، لازماً ساجد خان کے بیٹے ارسم خان نے میری بہن کو ورغلایا ہوگا۔ وہ اب اکثر یہی تسلی خود کے دل کو دیتا، حقیقت سے منہ موڑتا تھا۔ خان، ہم گھر پہنچ گئے۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے انور نے معذب انداز میں اسے مخاطب کیا تو وہ ایسے چونکا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو، اور پھر خود کی گردن کو 1-2 جھٹکے دیتا وہ گاڑی سے نکلتا گھر کی اندرونی جانب بڑھ گیا۔ اپنے شانوں پر دھری شال کو وہ دونوں ہاتھوں سے ٹیک کرتے اس نے سامنے دیکھا تو بے اختیار اس کے حلق سے ایک گہری سانس خارج ہوئی، کیونکہ سامنے ہی اس کی ماں گل خانم بے صبری سے اس کا انتظار کرتی جاگ رہی تھی۔ بہرام خان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب رکتے دھیمے سے سلام کر گیا تو وہ جو آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانے گرانے میں مصروف تھیں، اس کی آواز پر جلدی سے آنکھیں کھولے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بہرام خان، آج بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو؟ ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ان کے لب و لہجے میں ایک خاص روب محسوس ہوتا۔ جی، مگر آپ فکر نہیں کریں، میں بہت جلد اسے ڈھونڈتے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نظریں جھکائے وہ بازو اپنی پشت پر باندھے عزم سے بول رہا تھا، جس پر گل خانم بیگم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ مگر میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی بہرام خان، تم نہیں جانتے میرے اندر غصے سے کتنے ابال اٹھ رہے ہیں۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ ساجد خان کا بیٹا اور میری بیٹی میرے سامنے ہو اور میں انہیں گولی سے بھون دوں۔ مجھے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے بہرام خان، تمہاری کوششوں میں مجھے کوئی دم نہیں لگ رہا خان، یا پھر شاید تمہیں اپنے خاندان کی رسوائی کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ کڑک دار آواز میں بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کی باتوں پر بہرام خان کو اپنی ناکامی پر تیش سے برا حال ہوا تھا، لیکن سوائے ضبط کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماں سائیں، میں ہر بات کو بخوبی سمجھتے ہوئے بس ان کے پیچھے ہی ہوں، جیسے ہی وہ نظر میں آئے میرے قہر سے بچ نہیں پائیں گے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجے بھاری آواز میں بولا تو گل خانم بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا، پھر نفرت سے بھرپور لہجے میں بولتے وہ بہرام خان کو حیران پریشان کر گئی تھی۔ اگر ساجد خان کا بیٹا میری بیٹی کو بھگا لے کر جا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم اب ساجد خان کی بیٹی کو رات کے اندھیرے میں لے کر آؤ گے، تبھی ان پر ویسی ہی چوٹ لگاتے میرے دل پر لگے زخموں پر مرہم لگے گا، ورنہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ان زخموں پر کوئی ذرا ذرا کر کے نمک گرا رہا ہو۔
وہ آنکھوں میں نفرت و انتقام کی آگ لیے کٹیلے لہجے میں بولتی ہوئی بہرام خان کو اپنا منہ دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مگر ماں سائیں، بہرام خان نے نفی میں سر ہلاتے کچھ بولنا چاہا جب گل خانم بیگم نے اپنا ہاتھ کھڑا کرتے اسے وہیں چپ کروا دیا تھا۔ مجھے نہ نہیں سننی چاہیے بہرام خان، مجھے ساجد خان کی بیٹی اپنی حویلی میں نہ ملی تو تم میرے بیٹے نہیں۔ گل خانم بیگم نے دو ٹوک انداز اختیار کیا تو بہرام خان لب بھینچ کر رہ گیا۔ اچھا ماں سائیں، آپ خود کو سنبھالیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ بہرام خان اپنی دکھتی آنکھوں کو ایک بار بند کر کے کھولتا حامی بھر گیا تو ان کی گردن میں اکڑاؤ پیدا ہوا تھا کہ ان کا جوان جہان بیٹے کی فرمانبرداری ہی ان کا فخر تھا۔ اس سے اگلی رات ہی بہرام خان اپنی ماں سے کیے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے گاؤں کی حدود سے نکلتے شہر آ پہنچا تھا۔ یہاں ایک ہاسٹل میں ساجد خان کی بیٹی پڑھائی کے سلسلے میں رہتی تھی۔ وہ کافی معلومات لے کر ہی ساجد خان کی بیٹی تک آیا تھا۔ بہرام خان رات کے اندھیرے میں ہاسٹل میں داخل ہوا تھا کہ گیٹ پر موجود چوکیدار کو سنبھالنے کے لیے بہرام خان کے ساتھ موجود اس کے گارڈز کافی تھے۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بہرام خان کے سامنے آتے اسے آگے بڑھنے سے روکیں۔ وہ بے دھڑک اپنے گارڈز کے ساتھ بندوق کی نوک پر ساجد خان کی بیٹی کے کمرے کے بارے میں معلوم کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ بہرام خان زوردار آواز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا کہ اس کے گارڈز بھی اس کی تقلید میں اندر آئے۔ جب بہرام خان ایک نسوانی وجود کو بیڈ پر محو استراحت دیکھ کر وہ انہیں آنکھوں کے اشارے سے ہی کمرے میں آنے سے روک گیا تو وہ دروازے پر ہی رکتے اسلحہ ہاتھ میں لیے چاق و چوبند انداز میں کھڑے ہوئے۔ وہ یہاں اس لڑکی کو لینے آیا تھا، اسے اس کے بھائی کے کیے کی سزا دینے کے لیے۔ وہ اس کی عزت نیلام کرنے والا تھا، لیکن وہ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ اس لڑکی کو گارڈز کے سامنے بے پردہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرام خان جو کچھ دیر کے لیے بیڈ سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا تھا، ایک بار پھر کانوں میں اپنی ماں کے الفاظ گونجتے محسوس کر کے وہ سست روی سے آگے بڑھا، اور پھر اس نے بمشکل ہاتھ آگے بڑھاتے اس لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹائی تھی جو کمرے میں ہلچل کے باوجود گہری نیند میں تھی، اور اس کے چہرے سے چادر سرکتے ہی بہرام خان خود دم بخود سا اسے دیکھتے رہ گیا۔ اس لڑکی کی کم عمری اور معصومیت دیکھتے وہ بری طرح سے جھٹکا تھا، لیکن بات اب اس کی غیرت کی تھی۔ اسی لیے اپنے چہرے کے عضلات میں سختی لاتے وہ اس لڑکی کو بالوں سے پکڑے اٹھا چکا تھا کہ دل میں اپنے اتنے دنوں کی بے سکونی کو یاد کرتے جو اس کے بھائی کی مرہون منت تھی، اس کے اندر کرواہٹ بھری تھی، جس کی بدولت وہ جارحانہ انداز میں اس لڑکی کو بستر سے کھینچتے کھڑا کر چکا تھا۔ وہ لڑکی حواس باختہ سی ہوتی بند آنکھوں سے صورتحال پر زور زور سے چیخنے چلانے لگی کہ بہرام خان نے بھوکلاتے ہوئے اس کے بالوں سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ اس نے تعجب سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنی طاقت اور وجود سے بڑھ کر زور لگاتے چیخ رہی تھی، جس سے بہرام کو لگا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ مگر اس لڑکی کی اگلی حرکت بہرام خان کو شدید حیرانگی کا جھٹکا دے گئی تھی، جس کی امید اور توقع وہ ہرگز اس لڑکی سے نہیں رکھتا تھا، کیونکہ بہرام خان نے جیسے ہی اس لڑکی کے بالوں سے گرفت ختم کی تھی، اس لڑکی کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ اس نے بغیر بہرام کی طرف دیکھے برق رفتاری سے کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازے پر کھڑے گارڈز کو بھی ہرگز ایسی ویسی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، اسی لیے وہ بے فکری سے بہرام خان کے حکم کے انتظار میں کھڑے تھے، اور لڑکی پھرتی سے ان کے سامنے سے بھاگتی چلی گئی۔ انہوں نے چہرے لیا، اندر کمرے میں جھانکا، یہاں بہرام خان حیرت سے گم کھڑا تھا، اور پھر وہ ہوش میں آتے چلاتے ہوئے آگے بڑھا، پکڑو اسے۔ بہرام خان کے حکم پر سب گارڈز اب اس لڑکی کے پیچھے بھاگے تھے جو کسی چھلاوی کی مانند ان کے سامنے سے غائب ہوئی۔ اس کے بعد بہرام خان اور ان کے گارڈز چند منٹ کا کام سمجھتے اس ہاسٹل میں داخل ہوئے تھے۔ اب پچھلے 2 گھنٹوں سے اس لڑکی کو تلاش کرنے میں خوار ہو رہے تھے جو کہیں جا چھپی تھی، مگر کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر سے پورا ہاسٹل اس لڑکی کی چیخوں سے گونج اٹھا تو بہرام خان اور اس کے ساتھیوں کو اسے پکڑنے میں اب کی بار زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، اور وہ سب آواز کی سمت کا اندازہ لگاتے اسے پکڑ چکے تھے۔ بہرام جو کچھ دیر سے اس لڑکی کی جرأت پر اور بہادری پر حیران ہو رہا تھا، اب اس کے چلانے پر نفی میں سر جھٹک کر رہ گیا کہ وہ ایک چھپکلی سے ڈرتے چیخی تھی۔ آخر تھی تو وہ بھی ایک لڑکی ہی، ان حشرات کو دیکھتے ہی اس کی جان ہوا ہوئی تھی، اور وہ بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے بچاؤ بچاؤ کی رٹ لگا گئی، اور پھر واقعی وہ اس چھپکلی سے تو بچ گئی تھی، لیکن اب بہرام خان کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔
جس کا ضبط وہ بری طرح سے آزما چکی تھی کہ بہرام خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جو اتنی دیر سے اتنے ہٹے کٹے مردوں کو اپنے پیچھے پھرکی کی طرح لگائے ہوئے تھی۔ ابھی اس آفت کی پرکالہ نے نہ جانے حویلی میں کیا چاند چڑھانے تھے۔ بہرام خان کو فکر سی ہونے لگی تھی، مگر پھر اپنی ماں کا روپ و دبدبہ یاد کرتے وہ سر جھٹک گیا کہ وہ لازماً اس لڑکی کو سیدھا کر دیں گی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ پکڑے جانے پر وہ چلانے لگی، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں آیا تھا کہ سب کو ہی اپنی اپنی جان پیاری تھی۔ ہاسٹل کے عملے اور لڑکیوں وہ سب ایک جگہ پر اکٹھے کیے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی پولیس سے رابطہ نہ کر لے۔ بہرام خان کو پولیس کا ڈر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کھڑاک میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور اس سے بچتے وہ اس لڑکی کے ہاتھوں کافی گھوم چکا تھا، جو پہلے ایک گارڈ کے قابو میں نہیں آ رہی تھی تو اب دوسرا گارڈ بھی اسے پکڑے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہاں گاڑی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کی حرکتوں پر بہرام نے افسوس سے سر ہلایا، کیونکہ وہ جو اسے بڑی شرافت سے پردے میں گاڑی تک لے جانے والا تھا وہ خود ہی اپنا تماشا بنوا گئی۔ چھوڑو اسے۔ بہرام کے حکم پر گارڈز نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ میں اسے اپنی گاڑی میں لا رہا ہوں۔ اپنے ہی گارڈز کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے بہرام نے دانت کچکچائے، اور پھر وہ جو دو گارڈز کے ساتھ بمشکل آگے بڑھ رہی تھی یا بہرام خان کے اکیلے کی ہی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی، جس پر وہ پھر سے چیخنے لگی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ ایک بار پھر سے پوری قوت سے چلائی تو بہرام نے ایک پل کے لیے رکتے ہوئے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ وہ اس کے دونوں بازو اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھا۔ چپ، بالکل چپ، خبردار جو اب تمہاری آواز نکلی تو۔ بہرام خان کی بھاری آواز کی غراہٹ اور اس کے پتھریلے تاثرات دیکھتے کچھ دیر کے لیے وہ لڑکی چپ ہوئی تھی، مگر خوف زدہ وہ اب بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ جب اسی وقت ایک گارڈ نے اسے بڑھتے بے ہوشی کی دوا لگا رومال اس لڑکی کی ناک پر رکھا تو وہ چند پل چھٹپٹائی، پھر ہوش و خور سے بیگانہ ہوتی وہ زمین کی طرف گرنے لگی تھی، لیکن بازو بہرام خان کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ جھول سی گئی، جس پر بہرام خان نے کوفت زدہ ہوتے کوئی چارہ نہ دیکھتے اس کے پھولوں سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتے گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر لٹایا۔ اس لڑکی کی بے ہوشی پر ایسا ہر طرف سناٹا چھایا کہ بہرام خان بے اختیار سکون بھری سانس خارج کر گیا، اور اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے کچھ فاصلے پر کھڑے گارڈ کو گھورا تھا۔ پہلے یہ سب نہیں کر سکتے تھے؟ بہرام خان کا اشارہ لڑکی کو بے ہوش کرنے کی طرف تھا، جس پر گارڈ شرمندہ ہوتے بولا، معافی خان، لڑکی نے بھگدڑی ایسی مچائی تھی کہ اس پر اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ گارڈ سر جھکائے بولا تو بہرام خان گاڑی میں بیٹھتا سب کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کر گیا۔ بہرام خان جو راتوں رات اس لڑکی کو لے کر حویلی پہنچنے والا تھا، اس لڑکی کے پیچھے خوار ہوتے اب اس حویلی پہنچنے تک صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی، اور اس کے ساتھ بہرام خان کے فون پر گال خانم کی کال پر کالز آنے لگی تھی، جو اس کے اتنے دیر کرنے پر بے چین اور پریشان ہو رہی تھی۔ ادھر بہرام خان خود بہت بے چین تھا۔ اس نے اپنی طبیعت کے ہر خلاف صرف اپنی ماں کی خاطر یہ کام کیا تھا، اور اب تو اس لڑکی کی کم عمری دیکھتے وہ افسوس زدہ سا تھا، مگر اب وہ اس کی حرکتیں دیکھنے کے بعد ہرگز اسے معصوم سمجھنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ گھر تک کا راستہ سکون سے کٹا تھا، لیکن جیسے ہی گاڑی اپنی جگہ پر آ کر رکی تو اسی وقت اس لڑکی کے وجود میں ہلچل سی ہوئی۔ بہرام خان جو گاڑی سے اترنے سے پہلے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے پلٹا تھا، اسے کسمساتے دیکھ وہ اس لڑکی کے اتنے مضبوط اعصاب دیکھ کر وہ دل ہی دل میں اسے سراہ کر رہ گیا۔ اچھا ہے، اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے ماں سائیں کے سامنے پھینکوں گا تو وہ خوش ہو جائیں گی۔ وہ امارہ کے جانے پر بہت اسٹریس لے رہی ہیں۔ بہرام خان خود سے مخاطب ہوتا گاڑی سے باہر نکلتا، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے لڑکی کو کھینچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے وہ پھر سے اپنا الارم بجاتی، بہرام خان حفاظتی اقدام کے طور پر اس کے منہ کے آگے اپنا بھاری ہاتھ رکھ گیا تھا، جس سے وہ لڑکی جو ابھی بمشکل اپنے حواسوں کو بحال کرنے کی کوششوں میں تھی، ایک دم سے بہرام خان کا بھاری ہاتھ اپنے منہ پر آ جانے سے اسے لگا وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس کی خیر ہوتی حالت پر بہرام خان اس پر رحم کرتے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ چلانے کی آواز آئی تو اس بار منہ پر ٹیپ لگا دوں گا، سمجھی؟
اس کے ساتھ ہی وہ اسے لیے آگے بڑھنے لگا تو وہ بے جان سی اس کے ساتھ اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے چلنے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی سوئی جاگی سی کیفیت میں تھی کہ دوا کا اثر ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ بہرام حویلی کے بڑے سے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو حسب توقع گل خانم بیگم وہیں سامنے صوفے پر بیٹھی دروازے پر ہی نظر ٹکائے ہوئے تھی، مگر جیسے ہی بہرام خان کے ساتھ آتے وجود پر نظر پڑی ان کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات آئے۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب بہرام خان نے لڑکی کو ماں کے قدموں میں دھکا دیا۔ وہ لڑکی زمین پر گرتے تکلیف سے کر رہی اور اب اس کی آنکھیں بھی پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر کرتے اس وجود کی طرف دیکھا جس کے پیروں کے پاس وہ گری ہوئی تھی، اور ایک عورت کو دیکھتے اس کے دل کو تھوڑی سی تقویت ملی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت اپنے اندر کیا چھپائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ بہرام کی طرف کرتے اسے نفرت و غصے سے دیکھا، جو دیکھنے میں تو پڑھا لکھا لگ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ سلوک جاہلوں کی طرح کر رہا تھا۔ ماسائیں، یہ رہی ساجد خان کی بیٹی۔ بہرام خان نے حسب عادت اپنے کندھوں پر موجود چادر کو جھٹکا۔ مگر اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس لڑکی کو چھپتی ہوئی نظروں سے دیکھتی وہ بہرام سے سوال کر گئیں تو بہرام خان کے دماغ میں سابقہ منظر گھومے تو وہ لب بیچ گیا کہ ماں کو کیا بتاتا کہ یہ چھٹانک سی لڑکی انہیں تگنی کا ناچ نچوا گئی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکاتی وہ ان کے سہارے سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ چونکہ بے ہوش تھی اس لیے وہ انجان تھی کہ وہ اپنے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں دشمنوں کی حویلی میں موجود تھی۔ جب گل خانم بیگم نے اسے پیچھے سے بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، اس وقت گل خانم بیگم کے چہرے اور آنکھوں کے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں جس میں وہ ساجد خان کی بیٹی کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ میں گل خانم ہوں، تمہارے باپ کی دشمن اور اس لڑکی کی ماں جسے تمہارا بھائی ورغلاتے ہوئے گھر سے بھگا کر لے گیا ہے۔ گل خانم بیگم اس کے چہرے پر پھنکاری تھی۔ اس کی بات پر وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے گل خانم کو دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کی حیرانگی پر گل خانم بیگم طنز سے مسکراتے اس کے بالوں کو زوردار جھٹکا دے گئیں تو وہ تکلیف سے کرائی، جس پر گل خانم کے دل کو خوشی ملی تھی، لیکن اگلا پل گل خانم بیگم کو پورا منہ کھولنے پر مجبور کر گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اپنے بالوں پر موجود ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی جھٹکے سے ان کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹا گئی۔ اس لڑکی کی جرأت پر گل خانم بیگم ششدر رہ گئی تھی۔ وہیں بہرام خان نے بھی ٹھٹکتے ہوئے اس کا یہ عمل دیکھا، مگر فی الوقت وہ کوئی رد عمل دیے بغیر کھڑا رہا۔ اور میں فرشتے سجاد خان ضرور ہوں، مگر اپنے باپ اور بھائی کے کیے کی جوابدہ نہیں ہوں، تو کیوں لایا گیا ہے مجھے یہاں؟ اور ہاں، آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے اس گھر سے گئی ہے، اس میں اکیلا میرا بھائی قصوروار نہیں ہے۔ وہ لڑکی اپنا نام گل خانم بیگم کے انداز میں ہی اسے بتاتی اسے کچھ پل کے لیے دنگ کر گئی۔ فرشتے؟ یہ نام گل خانم بیگم کے لبوں سے سرگوشی کے سے انداز میں ادا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے گمسم سی ہوئی۔ اس لڑکی کو بغیر ڈرے اپنی ماں کے مقابل آتے دیکھ کر بہرام خان نے چند سیکنڈ انگلی سے اپنی پیشانی کھجائی تھی اور پھر وہ آگے بڑھا۔ سنو لڑکی، خبردار جمعہ سائیں کے سامنے کوئی بدتمیزی کی، اپنی آواز دھیمی رکھو ورنہ۔ بہرام اس کے نزدیک آتے سخت آواز میں گراتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ ورنہ کیا؟ پھر سے اپنے جاہل ہونے کا کوئی ثبوت دیں گے کیا؟ فرشتے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جوابی کارروائی کی تو بہرام شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہیں اس سامنے کھڑی لڑکی کے ہر روپ کو ملاحظہ کرتے گل خانم بیگم کہیں کھونے لگی تھی، مگر پھر وہ خود کو ہوش دلاتے حال میں لوٹی تھی اور انہوں نے فرشتے کو اپنے سامنے کرتے ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا کہ وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ فرشتے اپنی گال پر ہاتھ رکھے سسک پڑی تھی۔ وہیں اس تھپڑ اور فرشتے کے آنسو دیکھتے بہرام خان جسے خود سے ہی نظریں چرانے لگا تھا۔ بہت زبان چل رہی ہے نا تمہاری، مگر میں بہت جلد اس زبان کو کاٹ دوں گا۔ گل خان بیگم اسے تھپڑ مارتے کاٹدار آواز میں بولی۔ فرشتے کے ہلکے سے جوڑے میں بندھے لمبے گھنے بال کھلتے اس کے پورے وجود کو ڈھانپتے چلے گئے تو بہرام خان کو شدت سے اس کے بغیر چادر اور دوپٹے کے ہونے کا احساس ہوا۔ اب آپ کو دیکھتے مجھے آپ کے بیٹے کے جاہلانہ پن کی اچھے سے سمجھ آ رہی ہے۔ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے آنسو بہانے کے باوجود بولنے سے باز نہیں آئی تھی۔ تو تم
اس لڑکی کے ڈھیٹ پن پر گل خانم پھر سے فضا میں ہاتھ بلند کرتی اس لڑکی کی طرف بڑھی تو بہرام خان بے ساختہ ان کے سامنے آیا۔ ماں سائیں چھوڑیں اس لڑکی کو، بہت زبان دراز ہے، آپ خود کو مت تھکائیں، یہ یہی ہے، اب تو جی بھر کر اپنا غصہ نکال لیجیے گا، ابھی آرام کریں، لگتا ہے ساری رات سوئی نہیں ہیں آپ۔ بہرام خان ان کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتا انہیں آرام کرنے کا کہنے لگا۔ وہ انہیں لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، مگر وہ چند قدم چلنے کے بعد رک گئی تو بہرام خان نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ نازیہ، نازیہ! گل خانم بیگم نے ملازمہ کو آواز لگائی تو وہ کسی جن کی طرح حاضر ہوئی تھی، کیونکہ وہ کچھ دور ہی پلر کے پیچھے چھپی کھڑی یہاں لگا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جی ماں سائیں! نظریں جھکائے وہ ان کے حکم کے منتظر کھڑی ہوئی، ساتھ ہی اس نے کنکھیوں سے فرشتے کی طرف بھی دیکھا۔ اس لڑکی کو لے جا کر اسٹور روم میں بند کر دو، اور تب تک یہ وہاں سے باہر نہیں آئے گی جب تک میں نہ کہہ دوں۔ وہ اپنا حکم سناتی اپنے کندھے سے بہرام کا ہاتھ دور کرتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بہرام خان جو ساری رات کا تھکا ہوا تھا، پھر بھی نہ جانے کس ہمدردی کے احساس کے ساتھ اس نے فرشتے کو کچھ سمجھانا چاہا۔ اگر تم اپنی زبان کا کم سے کم استعمال کرو گی تو کیا پتا کسی بڑی سزا سے بچ جاؤ۔ بہرام خان کی آواز میں نرمی کی رمق تھی جسے فرشتے نے قابل توجہ نہیں جانا۔ میرے ساتھ یہ بلا فضول کی ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا ہیں مجھے یہاں لا کر ثابت کر چکے ہیں۔ وہ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں بولی تھی، لیکن انداز اب بھی دھیما نہیں پڑا۔ میری بلا سے جو مرضی کرو، اور پھر ہر بار ایسے تھپڑ کھاتی رہو بدتمیز لڑکی۔ بہرام خان اپنی ہمدردی پر افسوس کرتا واپس پلٹ گیا۔ پیچھے ملازمہ فرشتے کا بازو پکڑنے ہی لگی تھی کہ اس نے چلاتے ہوئے اسے خود کو ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا، اور پھر خاموشی سے ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ گل خانم بیگم نے بہرام خان کے کمرے میں آتے اس پر دھماکہ کیا تھا۔ بہرام، ابھی اور اسی وقت مولوی کو بلاؤ، تمہارا اور اس لڑکی کا نکاح پڑھوانا ہے۔ گل خانم بیگم اپنے ازلی سنجیدگی سے بولتی بہرام خان کو کچھ دیر کے لیے ساکت کر گئیں۔ یا اب کیا کہہ رہی ہیں ماں سائیں؟ اور ویسے بھی وہ لڑکی چھوٹی ہے مجھ سے، اور اس نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ غیر یقینی بھرے لہجے میں سوال کرنے لگا۔ یہ نکاح ضروری ہے بہرام خان، اور کچھ قانونی کارروائی بھی کرنی ہے، ورنہ ابھی اس کا باپ اگر یہاں پہنچ گیا تو لڑکی کو یہاں روکنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب تک اسے ہاسٹل سے اپنی بیٹی کے غائب ہونے کا علم ہو گیا ہوگا، تو اس کا شک سیدھا ہم پر آئے گا۔ وہ بہت آگے کی سوچ رکھ رہی تھی۔ اس کے بعد بہرام خان ہمیشہ کی طرح ان کی یہ بات بھی خود پر جبر کرتا مان گیا، مگر فرشتے کے بغیر احتجاج کیے نکاح پر ماننے پر بہرام کو حیرانگی ہوئی تھی۔ پھر اپنی ماں کا غصہ اور حاکمیت یاد کرتے وہ سر جھٹک گیا کہ لازماً وہ فرشتے کو ڈرا دھمکا چکی تھی۔ بہرام خان نے نوٹ کیا تھا کہ فرشتے کے یہاں آنے سے گل خانم بیگم کا دھیان اپنی بیٹی سے کافی حد تک ہٹ گیا تھا، جو کسی حد تک بہرام کو ٹھیک ہی لگا تھا کہ وہ اب آرام سے اپنی بہن کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ کیا پتہ اس کی بہن کی واپسی پر سب ٹھیک ہو جاتا تو یہ لڑکی بھی واپس چلی جاتی۔ پھر گل خانم بیگم کی توقع کے عین مطابق ساجد خان پولیس کے ساتھ ان کی حویلی آ پہنچا، مگر جب بہرام نے نکاح نامے کے ساتھ ایک اور کاغذ بھی پولیس کی طرف بڑھایا، یہاں صاف لکھا تھا کہ یہ نکاح فرشتے کی مرضی سے ہوا ہے۔ ساجد خان نے حیرت سے اپنی بیٹی فرشتے کی طرف دیکھا، جو ان کی نظر پر اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ فرشتے کی خاموشیوں دیکھتے پولیس چپ چاپ وہاں سے پلٹ گئی۔ گل خانم خان بیگم تفاخر سے ساجد خان کے سامنے آئی تھی۔ ساجد خان، جس طرح آج تم یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ تو تمہیں لازماً ماضی کی یاد آئے گی، اور دیکھو تم بالکل اکیلے رہ گئے، تمہارے پاس نہ رہی تمہاری بیٹی اور نہ ہی رہا بیٹا۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولتی ساجد خان کو تعصب سے نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر گئی۔ گل خانم، تم بہت غلط کر رہی ہو، پچھتاؤ گی ایک دن۔ ساجد خان غصے اور نفرت سے اسے دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے کہ مزید وہ انتقام میں پاگل عورت کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے باپ کے جھکے کندھے دیکھ کر فرشتے بھاگتی ہوئی ان کے پاس جاتی ان سے لپٹی رو دی۔ بابا پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، اور نہ ہی کمزور، بس حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کی بیٹی کو جھکنا پڑا۔ فرشتے کو لگا وہ ان سے بدگمان ہو گئے ہیں، اسی لیے اپنی صفائی دینے لگی۔ مجھے امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں خوش رہنے کی دعا دے رہا ہوں، خوش رہو۔ ساجد خان نے بولتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے اس حویلی سے نکلتے چلے گئے۔
ان کی دعا پر فرشتے نے خود کو پرسکون کرتے اپنے آنسوؤں کو رگڑا تھا اور پھر مضبوط چال چلتی وہ ان دو ماں بیٹے کے سامنے آئی تھی۔ میرا کمرہ کون سا ہے اور مجھے اپنی ضرورت کا ہر سامان چاہیے۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے وہ بڑے اچھے ماحول میں اس گھر کی بہو بنی ہو، جبکہ اس کے اس انداز پر بہرام خان نے بغور اس چھوٹی سی لڑکی پر نظریں جمائی تھیں جو اب اس کی بیوی بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے ایک شیرنی کی مانند لگنے لگی تھی۔ بہرام خان کو اس انوکھی لڑکی میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی، ورنہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اب تک روتے دھوتے نظر آتی۔ اے لڑکی، اپنی اوقات نہیں بھولو، گل خانم ناگواری سے بولی تو وہ آگے سے مسکرائی۔ اوقات؟ ابھی آپ کے سامنے آپ کے حکم کے مطابق تو بدلی ہے، بھول گئیں؟ اب میں آپ کی بہو فرشتے بہرام خان ہوں۔ وہ گل خانم بیگم کو دل جلانے کی پوری کوششوں میں تھی۔ اس کے انداز اور الفاظ پر بہرام خان کو چاہ کر بھی غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ ایک نامعلوم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تو وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا چہرے کا ذرا سا رخ ہی بدل گیا تھا تاکہ اس کی مسکراہٹ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ بہت اچھا ہو گیا جو تم نے اتنی جلدی تسلیم کر لیا، گل خانم بیگم فرشتے سے بولتی بہرام کو بھی مخاطب کر گئی۔ بہرام، اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ اور اسے اچھے سے حقوق و فرائض کا سبق پڑھاؤ۔ اب کی بار گل خانم بیگم نے دونوں کو اچنبھے کا شکار کیا تھا۔ وہ دونوں ہک بنے گل خانم کا چہرہ دیکھنے لگے اور اب گل خانم دل میں خوش ہوتی فرشتے کو دیکھتے تنزیہ مسکرائیں۔ بہرام خان، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ دیکھ فرشتے کو رہی تھی مگر مخاطب بہرام سے تھی، جو حسب عادت اپنی ماں کے حکم پر چہرے کے زاویے بگاڑے فرشتے کی طرف بڑھا۔ ہاتھ نہیں لگانا مجھے۔ بہرام کو اپنی طرف آتا دیکھ کر فرشتے بدکی تھی۔ شوہر ہے یہ تمہارا، ہر قسم کا حق رکھتا ہے تم پر، گل خانم نخوت سے بولی تھی اور آنکھوں کے اشارے سے بہرام کو اسے کمرے میں لے جانے کا کہا، جس پر بہرام خان نے فرشتے کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کی کلائی پکڑتے کمرے کا رخ کیا۔ چھوڑے میرا بازو، چھوڑے مجھے۔ فرشتے نے چیختے چلاتے بہرام خان کے کان کے پردے پھاڑنے کی جیسے قسم کھائی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے جیسے ہی بہرام خان نے فرشتے کی کلائی آزاد کرنی چاہی، اسی وقت وہ اپنی کلائی پر موجود اس کے ہاتھ پر زور سے دانت گاڑ چکی تھی۔ جنگلی بلی نہ ہو تو ابھی چھوڑنے ہی والا تھا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ہر وقت تمہاری کلائی پکڑنے رہنے کا۔ بہرام نے جلدی سے اسے چھوڑتے اپنے ہاتھ کی پشت کو تکا تھا۔ یہاں فرشتے کے دانتوں کی گھڑی بنتے وہاں خون ابھر آیا تھا۔ بہرام کے چھوڑتے ہی فرشتے زمین بوس ہوئی۔ اب کی بار کراہنے کی باری فرشتے کی تھی۔ جاہل نہ ہو تو لڑکیوں کے ساتھ بیہیو کرنے کی تمیز نہیں ہے، فرشتے نخوت سے بولی تو بہرام جو اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ جیسے کو تیسا، تم نے مجھے تکلیف دی ہے تو یہ اس کی سزا تھی۔ بہرام خان بے نیازی سے کندھے اچکائے آگے بڑھ رہا تھا جب فرشتے نے غصے سے ناک پھیلاتے اپنی ٹانگ بہرام کے راستے میں اٹکائی اور وہ سنبھلتے ہوئے بھی فرشتے کے قریب ہی زمین کو سلامی دے چکا تھا۔ اس لمبے چوڑے مرد کو اس طرح گرتے دیکھ کر فرشتے کو ہنسی آئی اور وہ دل کھول کر ہنستی چلی گئی۔ بہرام جو غصے سے اس کی طرف دیکھتا اپنے ہاتھ زمین پر جمائے زمین سے اٹھنے والا تھا، اس کی بالکل ہستی پر کچھ دیر کے لیے میسمرائز سا ہوتا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے فرشتے کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ ایک جھٹکے سے زمین پر لٹاتا خود اس پہ سایہ فگن ہوا تو اب کی بار واقعی میں فرشتے کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اس نے ہراساں نظروں سے چہرہ ادھر ادھر کرتے اپنے اعتراف میں بہرام کے بازوؤں کو دیکھا۔ بہرام نے معذور کن نظروں سے اسے دیکھا تھا جس کی ساری ہکڑی نکل چکی تھی۔ دور دور رہو، فرشتے کے حلق سے آواز بھی بمشکل نکلی۔ ایک شرط پر کہ آئندہ تنگ نہیں کرو گی مجھے، بہرام خان نے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ ہاں نہیں کروں گی، فرشتے نے جھٹ اس کی شرط مانی۔ تو بہرام چند پل اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھتے اٹھ کھڑے ہوتے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کر گیا تھا تاکہ وہ بھی کھڑی ہو جائے، لیکن فرشتے اپنی جو میں لوٹتی اس کے ہاتھ کو پرے دھکیلتی خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہرام نے نفی میں سر ہلاتے واش روم کی طرف رخ کیا، مگر اس سے پہلے وہ واش روم کا دروازہ کھولتا اندر جاتا فرشتے بجلی کی تیزی سے اس سے پہلے واش روم میں جا بند ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر بہرام خان نے لب بھینچنے کے ساتھ کوفت سے آنکھیں بھی زور سے بند کرتے کھولی۔ اس لڑکی کو اس کے کمرے میں بھیجتے ماسائی نے یقیناً اس لڑکی کے ساتھ نہیں بلکہ بہرام کے ساتھ کوئی دشمنی نکالی تھی۔ اس وقت سوائے کچھ دیر صبر کرنے کے بہرام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو وہ وقت گزاری کے لیے فون پر مصروف ہوا، مگر جب وقت گزرتے گزرتے 1 گھنٹہ ہو گیا
تو اسے اتنی دیر پر تعجب ہوا تھا کہ آخر وہ 1 گھنٹے سے واش روم میں گھسی کیا کر رہی تھی، مگر اسی پل فرشتے کمال استحقاق سے اس کے واش روم سے نکلتی اپنے بالوں کو استی کے ٹاول میں لپیٹے باہر آئی۔ اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ بہرام خان نے حیرانگی اور غصے سے پوچھا تھا۔ دل و دماغ میں یہ بات سمائی تھی کہ لازمی وہ اب بھی بس اسے تنگ کرنے کو ایسا کر رہی ہے۔ میں لگاتی ہوں اتنی دیر؟ اپنے کمرے میں رکھنا ہے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکائے بولی تو بہرام غصے سے اسے گھورتے واش روم میں جا بند ہوا۔ وہ لڑکی کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی میں حد سے زیادہ ہلچل مچا گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی بہرام واش روم سے نکلا وہ اب اس کی الماری میں گھس کھڑی تھی۔ فریش تو ہو گئی مگر کپڑوں کا مسئلہ ہے۔ کوئی نہیں، صبح اس کا حل بھی ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اپنے دماغ پر انگلی بجاتی اونچی آواز میں بول رہی تھی، جس کا مقصد یقیناً بہرام کو سنانا تھا۔ اب پلیز مہربانی کر کے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، مجھے صبح بہت سے کام ہیں۔ بہرام کا لہجہ کس قدر التجائیہ سا تھا، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ فرشتے کو اس پر ترس آ گیا تھا، یا پھر وہ بھی تھک گئی تھی، اس لیے بیڈ سے ایک تکیہ اور الماری میں سے ایک چادر نکالتی صوفے پر جا لیٹی، مگر وہ تب تک سو نہیں پائی تھی جب تک اسے بہرام کے سونے کا یقین نہیں ہو گیا تھا۔ وہ خود کو جتنا مرضی لاپرواہ اور بہادر دکھاتی، لیکن بہرام کی موجودگی اسے مسلسل خائف کر رہی تھی۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا تو اگر اپنی آئی پر آ جاتا تو فرشتے چاہ کر بھی اسے روک نہیں پاتی، مگر اس کا سوچانا فرشتے کے دل کو پرسکون کر گیا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہرام اس آفت کی خاموشی پر کچھ حیران ہوا تھا، اور پھر دل میں شکر کا کلمہ پڑتا گہری سانس بھر کر بیڈ پر لیٹتا کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ اگلی صبح بہرام خان جاگا تو فرشتے ابھی بھی گہری نیند میں تھی، جس پر وہ بغیر آواز کیے جلدی جلدی اپنی تیاری کرتا کمرے سے نکلا۔ کمرے سے نکلتے ہی بہرام خان نے ایسے لمبے سانس اپنے اندر کھینچی جیسے کب سے وہ سانس روکے ہوئے ہو۔ اپنی حالت پر اس نے جھرجھری سی لی تھی کہ اندر اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کی نیند خراب ہونے سے ڈر رہی ہو، جبکہ وہ تو بس فرشتے کی حرکتوں کی وجہ سے اسے سویا رہنے دینا چاہتا تھا۔ بہرام خان کو اکیلے آتے دیکھ کر گل خانم بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس لڑکی کو ساتھ نہیں لائے؟ اسے کمرے سے نکالو، بہت کر لیا اس نے آرام، اب اس کے کام کا وقت ہے۔ گل خانم بیگم کا لہجہ سختی سے بھرا تھا۔ وہ بس آ رہی ہے۔ بہرام جھوٹ بولتا اپنی جگہ پر بیٹھتا ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ جب تھوڑی دیر بعد فرشتے صاحبہ بھی خرامہ خرامہ چلتی وہاں چلی آئیں۔ کسی کی موجودگی کا احساس پاتے بہرام نے سر اٹھائے اسے دیکھا، اور پھر اس کے حلق میں موجود نوالا جیسے پھنس سا گیا تھا، وہ بے اختیار کھانسنے لگا۔ گل خانم بیگم نے مہدی سے اسے پانی کا گلاس دینے کے ساتھ سامنے کھڑی فرشتے اور اس کے حلیے کو ناپسندیدگی سے دیکھا۔ یہ کیا پہن کر آ رہی ہو تم؟ وہ غصے سے بولی تھی، جس کا فرشتے پر زیادہ اثر نہیں ہوا۔ وہ سکون سے بہرام کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتی گل خانم کو بے سکون کر گئی۔ میرے کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، تو بس اپنے شوہر کے کپڑوں کو اپنے ناپ کا کرنے کے لیے کٹاکٹ کیا اور پہن لیے۔ وہ اس وقت بہرام کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس نے شان نے بے نیازی سے بریڈ اور انڈے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جب گل خانم بیگم بلند آواز میں بولی، تم یہ ناشتہ نہیں کرو گی اور نہ یہاں بیٹھو گی، اٹھو یہاں سے، کچن میں جاؤ اور اپنے لیے خود ناشتہ بناؤ۔ گل خانم کا لہجہ حکمیہ تھا۔ بہرام بھی اپنے ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ ماں سائیں، اتنا سارا ناشتہ؟ بہرام خان نے ایک نظر ٹیبل پر دوڑاتے فرشتے کی سائڈ لینی چاہی، جب گل خانم بیگم کی ایک ہی سخت گھوری سے وہ چپ ہوا۔ فرشتے اس سلوک پر لب اور ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے کھڑی ہو گئی۔ وہیں اس کے کھڑے ہو جانے پر بہرام خان نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ تو کسی جوابی وار کا منتظر تھا، اور پھر اگلے ہی پل بہرام خان کو تعصف اور گل خانم بیگم کو غصے سے پاگل کر گیا، کیونکہ فرشتے نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے آگے بڑھنے سے پہلے جان بوجھ کر ٹیبل پر موجود اتنی مہنگی کراکری کو ٹیبل سے زمین کے درشن کروا دیے۔ او سوری، غلطی سے ہو گیا۔ وہ یہ جملہ بولتی تیزی سے کچن میں جا گھسی۔ گل خانم بیگم کا غصہ سے برا حال ہونے لگا۔ بہرام کو ڈر لگا کہ اس لڑکی کی یہاں موجودگی ایک دن لازمی اس کی ماں کو ہائی بی پی کا مریض بنا دے گی۔ یہ جوس پی لیں، بہرام نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بہرام خان، تم سے ایک لڑکی سیدھی نہیں ہو رہی کیا؟ کچھ نہ سوچتے وہ بہرام خان پر چڑھ دوڑی، جس پر بہرام کا منہ بنا تھا۔ غصہ بھی آیا کہ جب وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی تو بہرام خان اس کے سامنے کیا چیز ہے۔ بہرام نے 2-3 شوپر فرشتے کی طرف بڑھائے تو اس نے حیرانگی سے ان کو پکڑتے کھولا۔
جن میں اس کے کپڑے، جوتے، باقی ضرورت کا سامان ہونے کے ساتھ ایک شاپر میں اس کی کتابیں بھی موجود تھیں، جن کو دیکھتے وہ بے پناہ خوش ہوتی بہرام کو دیکھنے لگی، جو بس سنجیدہ سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ یہ یہ کتابیں؟ خوشی سے اس سے بولنا محال ہوا۔ یہ تمہاری کتابیں پڑھنے کے لیے ہیں، تاکہ تم ہمارا دماغ خراب کرنے کے بجائے ان میں اپنا دماغ کھپاؤ۔ بہرام خان کو اس کی خوشی پر اپنے دل میں ایک انجانا سا اطمینان اترتا محسوس ہوا۔ اور پھر میرے پیپرز، مطلب میری پڑھائی جاری رہے گی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے، اور پلیز ان کو بس کمرے تک ہی محدود رکھنا۔ ماں سائیں کو چلانے کے لیے ان کے سامنے زبان کو کھولا تو یہ واپس بھی جا سکتی ہیں۔ بہرام خان نے دھمکی دی تو فرشتے کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ہنسی بیک وجہ چمکی۔ نہیں کروں گی، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ بالکل اپنی ماں سائیں جیسے نہیں ہیں، بس اوپر اوپر سے سخت دکھائی دیتے ہیں، اندر سے میرے دل جیسا نرم دل رکھتے ہوئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی، آخر میں شرارت سے اپنے دل کی بھی تعریف کر گئی۔ جس پر بہرام ہنسا تو فرشتے کی نظر اس کی ہنسی پر ٹھہری۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس خوبصورت سے چہرے کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی۔ بہرام خان کی اچھائی نے فرشتے کے دل میں محبت کا بیج بو دیا تھا۔ جب بہرام خان نے اس کے آگے چٹکی بجاتے اسے ہوش دلائی، اب پلیز میرے کپڑوں پر رحم کرنا اور ابھی چینج کر لو تم، اچھا ہے، تاکہ ماں سائیں کا پارا مزید ہائی نہ ہو۔ وہ بول رہا تھا جب اسی وقت اس کا فون بجا تو وہ اسے کان سے لگاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر فرشتے مسکراتی اپنے سر پر چپت لگاتی کپڑوں کو لیے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ فرشتے کمرے میں ہی اپنی کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب اسے باہر سے کچھ اونچی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو وہ چونکی تھی۔ اس کا زیادہ وقت کمرے میں ہی گزرتا تھا، جس پر اب گل خانم بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، کیونکہ جب تک وہ کمرے سے باہر ہوتی گل خانم کے ہر حکم پر ایسا رد عمل دیتی کہ وہ زچ ہو جایا کرتی۔ باہر بڑھتے شور کو سنتے وہ پیروں میں چپل پہنتے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ یہاں بہرام کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جس پر فرشتے کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے بہرام کو اپنے ساتھ بہت نرم انداز میں دیکھا۔ ماں سائیں، یہ ملازمہ ہی امارہ اور اس ارسم کو ہم سے بچائے ہوئے ہے، کیونکہ یہ ہر بار انہیں ہمارے آنے کی اطلاع کر دیتی تھی اور وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی رفو چکر ہو جایا کرتے تھے۔ بہرام ماں سے مخاطب تھا اور ملازمہ تھر تھر کانپتی بہرام کے سامنے کھڑی تھی۔ فرشتے جلدی سے بہرام کے سامنے آئی۔ فرشتے، تم ہٹو میرے سامنے سے۔ لہجہ خود بخود دھیما پڑتا چلا گیا تھا کہ پچھلے کچھ ہی دنوں میں دونوں کے درمیان ایسا تعلق بن چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی فرشتے پر سختی نہیں کر سکا۔ آپ اب بھائی اور بھابھی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو آپ کی ماں سائیں نے بتایا نہیں کہ میں نے آپ سے نکاح اسی شرط پر کیا تھا کہ میرے بھائی اور بھابھی کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ فرشتے غصے سے بولتے ہوئے گل خانم بیگم کو بھی دیکھ رہی تھی جو چپ کھڑی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس ماں سائیں نے تمہیں وقتی طور پر بہلایا ہوگا۔ بہرام نے فرشتے کو جواب دینے کے ساتھ اسے اپنے سے ہٹاتے دوبارہ ملازمہ کو گھورا۔ بتاؤ تم نے نمک حرامی کیوں کی اور کس کے کہنے پر یہ سب کر رہی ہو؟ بہرام خان کے تیج پر ملازمہ چپ نہیں رہ پائی۔ ماں بیگم کے کہنے پر انہوں نے ہی مجھے امارہ بی بی سے رابطہ رکھنے کو کہا تھا۔ ملازمہ کے انکشاف پر بہرام خان پر سختہ طاری ہوا۔ اس سے پہلے وہ ماں کے سامنے کھڑا ہوتا امارہ اپنے شوہر ارسم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، جن کو دیکھتے بہرام کا غصہ بڑھا۔ ماں سائیں، میں جانتا ہوں یہ ملازمہ جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ لیں ماں، یہ دونوں خود ہی ہمارے سامنے آ گئے، اب جیسے چاہیں ان سے سلوک کریں۔ بہرام کو ابھی اپنی ماں پر بھروسہ تھا۔ وہ اپنی پستول نکالتے ان کے ہاتھ پر رکھ گیا، جیسے دیکھتے امارہ اور فرشتے خوف زدہ ہوئی۔ دوسری طرف گل خانم بیگم اپنے بیٹے کے یقین پر ناچار پستول کا رخ ارسم کی طرف کر گئی تھی کہ اپنی بیٹی کو مارنا آسان نہیں تھا، مگر اس وقت ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ان کا جلالی انداز نہ جانے کہاں جا سویا۔ ماں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، ان سے پہلے مجھے مار دیں۔ امارہ ارسم کے سامنے آئی۔ امارہ، تم ہٹو سامنے سے، یہ پیچھے کھڑا انسان دھوکے باز ہے، اسے مرنا پڑے گا۔ بہرام خان کے کانوں میں اس وقت بس اپنی ماں کی غیرت دلانے والی باتیں یاد آ رہی تھیں، اسی لیے وہ اپنے دل کو پتھر کرتے مردانگی کا ثبوت دینے کے لیے وہ اپنی ماں کے کانپتے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ گیا تھا تاکہ وہ گولی چلا سکے۔ جب حواس باختہ سی فرشتے جلدی سے بہرام کے سامنے آئی تو وہ جو ٹریگر پر دباؤ بڑھ رہا تھا ایک دم سے اپنے ہاتھ پیچھے کر گیا۔ فرشتے، میں گولی چلا دوں گا۔ بہرام نے اسے ڈرانا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ فرشتے اور امارہ، یہ کیا حرکت ہے تم دونوں نے؟ مجھے اتنا بزدل سمجھ رکھا ہے کیا؟ ارسم ان پر ہی چلایا تھا اور انہیں اپنے سامنے سے ہٹانے لگا۔
نہیں لالا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے غلط بیانی کرتے نکاح پر سائن کروائے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو میں اپنی قربانی رائے کا جانے نہیں دے سکتی، فرشتے ضد پر اڑی۔ جب بہرام فرشتے کی طرف بڑھا تھا، وہ ہاتھ جو بہن کو اپنی پستول کے سامنے دیکھتے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ وہ چند دن پہلے اس کی زندگی میں شامل ہوئی لڑکی کے لیے پستول پر گرفت نہیں رکھ سکے تھے۔ وہ بے قراری اور بے چینی سے فرشتے کو اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ جب گل خانم اپنے دل و دماغ میں حساب لگاتی وہ کیا کریں، کسے ماریں، کیونکہ اپنی بیٹی سے محبت تھی اور پھر اس کی محبت کو کیسے مار سکتی تھیں، تو کیوں نہ فرشتے کو مار دیں، ان کا دشمن ساجد خان بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ ششو پنج میں اپنے بیٹے کو فرشتے کی طرف لپکتا دیکھ ہی نہیں سکی تھی اور جذباتی پن میں گولی چلا گئی۔ اور اس لمحے ساجد خان بھاگتے قدموں سے وہاں آ پہنچا اور سامنے کا منظر دیکھتے وہ چلاتا ہوا آگے بڑھا۔ یہاں خون میں لت پت فرشتے بہرام خان کی باہوں میں پڑی تھی اور وہ ششدر سا فرشتے کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ گل خانم بیگم گولی کو چلتے ہی پستول کو اچھوت کی طرح ایک طرف پھینک چکی تھی اور اب حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو فرشتے کو اپنی باہوں میں بھرے تڑپتے ہوئے سے پکار رہا تھا۔ کیا ان کا بیٹا بھی محبت کی راہ کا مسافر بن بیٹھا تھا؟ ارسم اور ساجد خان نے غصے سے فرشتے کو اس کی باہوں سے نکالنا چاہا، مگر وہ چلاتے ہوئے فرشتے کی طرف بڑھتے ان کے ہاتھوں کو جھٹک گیا۔ مجھے لگا تھا آپ اچھے ہیں، مگر آپ بالکل اچھے نہیں، فرشتے لڑکھڑاتی آواز میں بولتی آواز کو بیٹھی۔ بہرام اسے لیے دیوانہ وار باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ارسم نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ گل خانم، تم نے اپنی آنکھوں پر بندھی بدلے کی پٹی باندھے اندھی ہو چکی ہو۔ ساجد خان گرجا۔ اچھا ہے، جس طرح میری بہن تمہاری وجہ سے مری، تمہاری بیٹی بھی مر جائے۔ گل خانم کی نفرت برقرار تھی۔ نہیں مری تھی، وہ میری وجہ سے نہیں مری تھی۔ جب وہ گھر سے بھاگی تھی تو میں بھی گھر سے اسے لینے کے لیے نکل آیا تھا، مگر راستے میں حادثے کی وجہ سے اس تک پہنچ نہیں سکا اور وہ اپنی غلط فہمی میں میری بے وفائی سمجھتی اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہوتی، زہر کھا کر خودکشی کر گئی۔ جب تک میں ہوش میں آیا وہ مر چکی تھی۔ ہم دونوں نے جو محبت پانے کے لیے گھر والوں سے بغاوت کا سوچا تھا، وہ محبت اپنے آپ ہی تمہاری بہن فرشتے کے ساتھ قبر میں جا سوئی، مگر میرے دل میں ابھی بھی زندہ ہے۔ ساجد خان آج اتنے سالوں بعد سچائی گل خانم کے سامنے لاتے ان کی آنکھیں کھول گئے اور سوائے پچھتانے کے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ انہوں نے جو ساجد خان سے بدلہ لینے کے لیے سب جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو ساجد خان کے ساتھ بھاگنے دیا تھا اور بعد میں ملازمہ کے ذریعے ان سے رابطہ کرتی بہرام سے ان کو بچاتی رہی، کیونکہ ان کا مقصد ساجد خان کی بیٹی تک پہنچنا تھا۔ وہ ساجد خان کو خالی ہاتھ کرتی، خود خالی دامن رہ گئی تھی کہ ان کی ساری سچائی ان کے بچوں کے سامنے کھلتی انہیں نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ امارہ افسوس سے ان کو دیکھتی ساجد خان کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے بچوں پر سختی رکھتے انہیں اپنے قابو میں رکھا تھا کہ وہ ان کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھاتے، اب ان سے دور ہونے والے تھے۔ اب ایسے منہ بنائے کیوں بیٹھے ہیں؟ مارنے والے بھی تو خود ہی تھے۔ فرشتے کی جان بچ چکی تھی اور اس وقت وہ ہوش میں تھی تو بہرام کو افسردہ سا اپنا ہاتھ پکڑے دیکھ کر وہ طنزیہ بولی، میں نے نہیں مارا۔ وہ جھٹ نفی کرنے لگا۔ فرشتے نے اسے گھورتے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر وہ گرفت مضبوط کر گیا۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اپنی قیمتی متاع پر نظر رکھے بیٹھا ہو۔ پستول آپ نے ہی پکڑائی تھی ماں سائیں کو، وہ دو بدو بولی تو بہرام خان کے چہرے پر گہرے دکھ کے تاثرات چھائے کہ فرشتے کی بے ہوشی کے دوران اس پر امارہ ساری سچائی کھول چکی تھی اور وہ اپنی ماں کے ان اعمال پر بہت دکھی تھی، مگر اب کچھ پرسکون بھی کہ شکر تھا کہ اب سب میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ بس غلطی ہو گئی، معاف کر دو، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، اور کچھ پرسکون بھی، جب تک تم میری زندگی میں ہلچل نہیں مچا دیتی، مجھے یہ سکون زہر لگنے لگتا ہے کہ اب بے رنگ سی زندگی سے میں نے کنارہ کرنے کا سوچ لیا۔ بہرام خان کے عجیب و غریب طریقے سے معافی مانگنے پر پہلے فرشتے نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سب سمجھ آنے پر وہ خفگی سے منہ بناتی چہرہ موڑ گئی تو بہرام خان نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ اوکے سوری، تم ہی میری زندگی کا سکون ہو اور چین بھی، جس کے بغیر میری زندگی ویران ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس پر جھکا بول رہا تھا اور اس نزدیکی پر فرشتے کی نظریں جھکی تھیں۔ اور میری زندگی آپ کو تنگ کیے بغیر ادھوری ہے۔ وہ کمال ہمت سے اپنا ہاتھ بڑھاتی اس کے چہرے کو چھوتی بولی تو بہرام خان اس کا وہی ہاتھ پکڑتے محبت سے اسے چھو گیا۔